اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقراء اور مساکین کی فضیلت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ الکہف آیت نمبر 28 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیے جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں، اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ اپنے گھر میں تھے۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں۔ نیز فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر مالدار مشرکین کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے۔ انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان لوگوں کو اٹھا دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں، پھر ان کی اتباع میں ان کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے قریب تھا کہ آپ حضرت بلال وغیرہ کو ان کے آنے پر اپنی مجلس سے اٹھا دیتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 52 ترجمہ، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، درا حالانکہ وہ اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ پھر جب آپ اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آپ اٹھ جاتے اور وہ مسکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں۔ دنیاوی زندگی کی زینت سے مراد ہے ان امیروں اور چودھریوں کی مجلس۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مؤلفۃ القلوب آئے، اینیا بن حسن اور الاقرع بن حابس وغیرہ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ مسجد میں صدر نشین ہوں اور ان بدوؤں کو ہم سے دور کر دیں، یعنی حضرت سلمان، حضرت ابوذر اور دیگر فقراء مسلمین کو، کیونکہ وہ اون کے موٹے کرتے پہنتے تھے جن کپڑوں سے ان کو بو آتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 29 ترجمہ، اور آپ کہیے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی
جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا، وہ کیسا برا مشروب ہے، اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ ان متکبروں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسکینوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ مسجد کی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میری وفات سے پہلے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ تمہارے ساتھ ہی میری زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی میری موت ہے۔ فقراء اور مساکین کی فضیلت میں احادیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو، اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا، اور پیوند لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہو، اسے ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس کی بنسبت کم تر ہو، یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم تر نہ جانے گا۔ عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہی غم رہتا تھا کہ فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اور فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں پرسکون ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء کی محبت ہے۔ عبد الرحمن حبلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو العاص سے سوال کیا، کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر تم اغنیا میں سے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے۔ کہا پھر تم بادشاہوں میں سے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس 3 شخص آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو محمد، بے شک ہم کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کا خرچ ہے، نہ سواری ہے، نہ سامان ہے۔ حضرت ابن عمرو نے کہا، جو تم چاہو، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس لوٹ آنا، ہم تمہیں وہ چیز دے دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا، اور اگر تم چاہو تو ہم سلطان کے پاس تمہارا ذکر کریں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین اغنیا سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، ہم صبر کریں گے اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ ابو سلام الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز سے کہا، میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلکہ تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیا
وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض پر لوگوں میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سر کے بال غبار آلود ہوں گے اور ان کے کپڑے میلے ہوں گے۔ انہوں نے خوشحال عورتوں سے شادی نہیں کی ہوگی اور ان کے لیے بند دروازے نہیں کھولے گئے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، لیکن میں نے تو خوشحال عورت فاطمہ بنت عبد المالک سے شادی کی ہے اور میرے لیے بند دروازے کھولے گئے ہیں۔ میں اب اس وقت تک سر نہیں دھوؤں گا جب تک کہ میرے بال غبار آلود نہ ہو جائیں اور جب تک کپڑے میلے نہ ہوں، ان کو نہیں دھوؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مسلمین اغنیاء سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور نصف یوم 500 سال کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بطور مسکین زندہ رکھنا اور بطور مسکین میری روح قبض کرنا اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مسکین قیامت کے دن اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ مسکین کو رد نہ کرنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب رکھو تو بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میں تم کو اس شخص کی خبر نہ دوں جو جنت کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو بہت کمزور ہو، اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ کیا میں تم کو اس کی خبر نہ دوں جو دوزخ کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو بد مزاج، سرکش اور متکبر ہو۔ مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کو دوسروں پر فضیلت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے ضعیف اور کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ صرف ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آمدنی کم ہو اور اس کے بال بچے زیادہ ہوں اور وہ اچھی طرح نماز پڑھے اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرے، میں اور وہ قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، موت کو، اور موت فتنہ سے بہتر ہے، اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، اور مال کی کمی کی وجہ سے حساب کم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ضعیف مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ برہنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کا ستر کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے
اور ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو قرآن پڑھنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا، پھر فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا قاری ہے جو ہمارے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور ہم اللہ کی کتاب سنتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ آپ اپنے نفس کے ساتھ ہمارے درمیان عدل کریں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح حلقہ بناؤ۔ سب نے حلقہ بنایا اور آپ کا چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں میرے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، خوشخبری سنو، قیامت کے دن تم کو مکمل نور حاصل ہوگا اور تم اگنیا سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ 500 سال ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔